ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، میرے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی یہ مجلس ہمارے ساتھ ہے۔ روزانہ ہم دلوں کے اعمال کے موضوع پر کچھ سنتے اور سناتے ہیں۔ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ مراقبے کی دولت کیسے حاصل ہوتی ہے، تو دو باتیں ہمارے سامنے گزر چکی ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تیسری بات آپ کے ساتھ ہے، ذکر اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کی اور میری زبان پر ہو تو مراقبے کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر میرے اور آپ کے زبان پر ہو تو مراقبے کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں لکھا ہے، للذکر اکثر من 100 فائدہ۔ اللہ کے ذکر کے 100 سے زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے والے کے دل میں مراقبے کی دولت پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ احسان کو جا لیتا ہے، پا لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ اور پھر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ آخر میں لکھتے ہیں، وَلَا سَبِيلَ لِلْغَافِلِ عَنِ الذِّكْرِ إِلَى مَقَامِ الْإِحْسَانِ كَمَا لَا سَبِيلَ لِلْقَاعِدِ إِلَى الْأُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ۔ غافل آدمی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، وہ احسان کے مقام کو ہرگز نہیں پا سکتا، پہنچ سکتا۔ بالکل ویسے ہی جو کہیں بیٹھا ہو، چل نہیں رہا ہو، وہ اپنے گھر کو نہیں پہنچ سکتا، بالکل ایسے ہی غافل احسان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ فافضل الذکر، سب سے افضل فضیلت والا ذکر یہ ہے کہ جس میں دل اور زبان دونوں شامل ہوں۔ وَإِنَّمَا كَانَ ذِكْرُ الْقَلْبِ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللِّسَانِ وَحْدَهُ۔ صرف ذکر دل سے ہوتا ہے تو وہ افضل ہے زبان سے، زبان سے صرف افضل ذکر ہوتا ہے تو افضل ہے دل سے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ ذِكْرُ الْقَلْبِ يُثْمِرُ الْمَعْرِفَةَ، اس لیے کہ دل کے ذکر سے پہچان ہوتی ہے اللہ کی، اور پھر دل اور زبان دونوں اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طرح دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے مراقبے کی باتیں جب ہم سن رہے ہیں کہ مراقبے کی دولت کیسے حاصل ہوتی ہے، تو چوتھی بات اس میں سے یہ ہے کہ محاسبۃ النفس، آدمی اپنے نفس کا حساب لے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اپنی سانسوں کا حساب لیں، دل میں اٹھنے والے خیالات کا حساب لیں۔ تو محاسبہ نفس یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ تنہائی میں، علانیہ، آپ اپنے دل میں ہونے والے خیالات کا حساب لیتے رہیں کہ کدھر آپ کا نفس آپ کو لے جا رہا ہے۔ اسی لیے خالد بن معدان کہتے ہیں، ما من عبد الا وله 4 اعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں ان کے 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم تو بس 2 ہی آنکھیں جانتے ہیں، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کے انسان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔
عینان فی وجہ یبصر بہما امور الدنیا، دو آنکھیں اس کے چہرے میں ہوتی ہیں جس سے وہ دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہمارے چہرے میں دو آنکھیں ہوتی ہیں، اس سے ہم دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ وعینان فی قلبہ، اور دو آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جس سے وہ آخرت کے معاملات کو دیکھتا ہے، آخرت کے باتوں کو سمجھتا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَيْنَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ان دونوں آنکھوں کو کھول دیتے ہیں جو اس کے دل میں ہیں، تو وہ اپنے دل کے ان دو آنکھوں سے ان تمام باتوں کو دیکھتا ہے جس کا اس کے غیب میں وعدہ کیا گیا، غیب کی چیزوں کا جو وعدہ اس سے ہوا ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے بلال ابن سعد فرماتے ہیں لا تنظر الى صغر الخطیئہ ولكن انظر الى من عصیت، کبھی ایسا مت سوچو کہ چھوٹی غلطی تم کر رہے ہو، لیکن اس طرح سوچو کہ بڑے رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ چھوٹی غلطی کی چھوٹی پر نہ جاؤ کہ چھوٹی غلطی تم کر رہے ہو، لیکن کتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہے ہو اس کا تم سوچو، میں سوچوں۔ اسی لیے کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَحْضِرًا لِرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، جب بندے کو احساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، وہ تصور اس کے دماغ میں ہے، تو پھر وہ کسی طرح کی کوئی معصیت نہیں کرے گا، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اور پھر وہ انتہائی حساس احتیاط کے ساتھ قدم بڑھائے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کن ابداً کأنک تری اللہ، تم ایسے رہو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان بس 4 چیزوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ اکبر، میں اور آپ بس 4 چیزیں ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں۔ عیناک، ہماری 2 آنکھیں ہیں، ولسانک، ہماری زبان ہے، وہواک، ہماری خواہشیں ہیں، وقلبک، اور ہمارا دل ہے۔ ہماری 2 آنکھیں ہیں تو ان دونوں آنکھوں کے بارے میں ہم غور و فکر کریں کہ دونوں آنکھوں سے وہ نہ دیکھیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، اور ہماری زبان ہے تو اس زبان سے وہ چیزیں نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، جو چیز ہمارے دل میں نہیں ہے وہ زبان سے نہ کہیں، اور دل پر غور و فکر کرتے رہیں، دل کو قابو میں رکھیں کہ دل میں کسی کے خلاف بغض و حسد عداوت ہرگز نہ ہو، اور اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھیں کہ خواہشیں کہیں آپ کو شر و فساد کے دلدل میں نہ پھنسا دیں۔ تو بس یہی 4 چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں فما دام لم تکن فیک هذه الاربع خصال فالق الرماد على راسک، اگر یہ 4 چیزیں اگر تمہارے کنٹرول میں ہیں تو تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، تمہارے 2 آنکھوں کی، تمہاری زبان کی، تمہارے خواہشات نفس کی، اور تمہارے دل کی۔ اگر یہ 4 چیزیں کنٹرول میں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کے لیے نجات ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔